السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حج کی دوسری رکوع کی کلاس رہے گی آیت نمبر 11 سے۔ پچھلی رکوع میں یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا کہ اس کی کیسی ہولناکی ہے، کیسے لوگ مدہوش ہو جائیں گے اور ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور حاملہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 3 اور 4 میں برے لوگوں کی دوستی کا انجام بتایا گیا کہ برے لوگوں کی دوستی سے کتنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اگزامپل دے کر کے آپ نے سمجھایا۔ اس طریقے سے آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں جنہیں قیامت کے بارے میں شک ہے، انہیں ایمان کی پیدائش کے انسان کی پیدائش کے مرحلے بتائے گئے، اسٹیپ بتائی گئی۔ جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر شک ہے، قیامت کے دن پر شک ہے کہ اللہ رب العزت اسے مار کر کے پھر سے اٹھائے گا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے اسٹیپس اسے بتائے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مٹی کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کیا۔ اور پہلے انسان کو بھی اگر ہم دیکھیں، یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، جب کوئی ماں اور کوئی باپ نہیں، یعنی کوئی مرد اور کوئی عورت نہیں تھی، تب اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو کس طریقے سے بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی مٹی سے بنایا، اور مٹی سے ہی آج بھی اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کر رہا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے اس آیت کا خلاصہ یہ کہ جس طریقے سے مٹی سے غذا ملتی ہے اور غذا سے نطفہ بنتا ہے اور نطفے سے پھر انسان وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے جب پانی زمین کے اندر آتا ہے تو مردہ زمین کے اندر سے جس طریقے سے پودے نکل پڑتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم انسان کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے حضور حاضر کرے گا اور ہم سے حساب لے گا ہمارے اعمال کا۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں لوگوں بولے گا، یعنی اللہ کے دین کے طرف لوگوں کو بلائے گا جبکہ وہ دین نہیں ہے، بغیر علم کے وہ بلا رہا ہے، تو اگر کوئی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اور ایسا شخص کا انجام جہنم ہوگا۔ یعنی وہ دائی جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں دین کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن وہ علم کے بغیر بلا رہا ہے، علم یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے بغیر بلا رہا ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، کیونکہ دین کی طرف وہ نہیں بلا رہا۔ دین کا مطلب ہی ہے اللہ کا کلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو وہ اپنی مرضی سے اگر لوگوں کو بلا رہا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا، اور آخر کار اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آج کی آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، حرفن یعنی کنارے پر کھڑا ہو کر کے، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے آزمائش پڑے تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہ کھلا خسارہ ہے، یہ کھلا گمراہی بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے، جو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری حدیث نمبر 4742 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ہاں اس کے گھر میں، یعنی اس کی بیوی کو اگر بیٹا ہوا ہے اور اس کے
گھوڑوں کے یعنی ان کے جانوروں کے اندر بھی نسل کشی ہوئی ہے، وہ بھی پیداوار میں بڑھے ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ پیروں کے بل پلٹ جاتا یعنی دین کو چھوڑ دیتا۔ اس تعلق سے یہ ہے۔ اس طریقے سے پیروں کے بل پلٹ جانے کے اللہ نے جیسے یہاں فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑا ہو کر، تو کنارے سے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مجاہد، قتادہ اور دیگر کئی ائمہ سلف نے حرفن کے معنی شک کے بیان کیے ہیں کہ جو شک میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 161 اور 162۔ اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑا ہو کر کے، کہ اگر جیسے اسے کوئی فائدہ ہو گیا، کنارے میں شک میں، اسے پورا یقین نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے رازق ہونے پر، اس کے رحمان ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر، اس کے خالق ہونے پر اور اس کے مالک ہونے پر اسے یقین نہیں ہے، اور وہ اس وقت تک اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے جب تک اسے فائدہ ہوتا ہے، جیسے اللہ آگے فرماتا ہے پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت مل گیا یا زکوٰۃ مل گئی، یا اگر اسے نکاح کرنے کی ضرورت ہی لڑکی مل گئی اور وہ لڑکی ہے تو اسے لڑکا اگر مل گیا، یا عزت اگر مل گئی تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور دین کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دین کے اندر رہتے ہیں۔ اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تو دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور آزمائش جب اس کے اوپر آتی ہے یعنی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس کے عمل کی وجہ سے جب اس کے اوپر آتی ہے تو اس کا دوش وہ اپنے عمل کو نہیں دیتا، وہ دین کو دیتا ہے کہ میں دین کے اوپر ہوں اس وجہ سے یہ پریشانی ہے، اور وہ اپنے پیروں کے بل الٹ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے۔ تو واپس ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا صرف آخرت کا نقصان ہوگا یا دنیا کا بھی نقصان ہوگا؟ تو اس آیت کی روح سے اس کی دنیا بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ دنیا بھی ایسے انسان کی تباہ اور برباد ہوگی جو اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک اسے دین میں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، آخرت بھی اس کی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اب اس آیت پر غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور سب سے پہلے ہم اللہ کی عبادت، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا اور اس کے احکام کو پورا کرنا یہی چھوڑ دیتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس آیت کے مطابق ہم دنیا بھی برباد کریں گے اپنی اور آخرت بھی، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے۔ اور ایک مومن کا شیوا، ایک مومن کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب اس سے پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے، اور زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور زیادہ اللہ رب العزت سے جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مصیبت اور پریشانی ہو یا خوشی کا ہو ہمیں مومن بنائے، کہ مومن کی صفت یہ ہے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے پریشانی آتی ہے تب بھی وہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جب اسے سکون اور راحت ملتا ہے تب بھی وہ اجر حاصل کرتا ہے۔ یعنی جب پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے کہ یہ نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ آیت نمبر 12، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے، یہ دور کی گمراہی ہے۔ اب اس کی دوسری صفت بتائی جا رہی ہے اس شخص کی جو منافق ہے، جو اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک اسے فائدہ ہو رہا ہے دین سے، یعنی وہ دین سے جڑا ہی اپنے فائدے کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے جڑا ہے وہ دین سے، اور اگر کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس منافق کے تعلق سے ایک دوسری اس کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ مشرک بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع۔ تو دوسرا نقطہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے،
کسی بھی قسم کا دھاگا ہو، کسی بھی قسم کا چھلا ہو، انگوٹھی ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، جانور ہو، پتھر ہو، پیڑ ہو، اللہ کی کوئی بھی مخلوق، سورج ہو، چاند ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق کوئی بھی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا۔ اور اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے نفع دے سکتی ہے۔ یہ دور کی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس کا انجام وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ سن رہا ہے، اور سن بھی لیا تو وہ دے نہیں سکتا، تو یہ فائدہ تو کچھ ہوا نہیں بلکہ نقصان ہو گیا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے، اور کسی اور سے سجدہ کیا ہے، کسی اور سے دعا کیا ہے، تو فائدہ تو ہوا نہیں اور نقصان ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا؟ خالق کائنات سے اس کی بغاوت ہو گئی، خالق کائنات سے اس نے اپنے رشتے کو توڑ دیا، اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور مشرک اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ یہ یہاں پہ نقصان سے مراد ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو پھر سے دیکھیں آیت نمبر 13، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، تو نفع کچھ ہوا نہیں اور بلکہ نقصان ہو گیا۔ اللہ رب العزت جو اس کا خالق مالک اور رازق تھا، اسی سے اس کا ناطا ٹوٹ گیا، اسی سے اس کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ وہ برا کارساز ہے، بلا شبہ وہ برا کارساز ہے، جس کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں، وہ برا کارساز ہے کہ کچھ فائدہ تو دیا نہیں اور خالق کائنات سے بھی اپنے رشتے کو توڑوا دیا۔ اور وہ بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے، اور جس کے کہنے پر یہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھا ہے، مشکل کشا سمجھا ہے، تو یہ کیسا ساتھی ہے؟ اس کے بارے میں سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث بھی ہے 2814۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں، سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37، اللہ رب العزت سے فرماتا ہے، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، رحمان کی نصیحت اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، جو اس سے اندھا بن جائے، یعنی اس نصیحت کو چھوڑ کر کے وہ زندگی گزارے، اپنی منمانی زندگی گزارے، اپنے باپ دادا کی زندگی گزارے، اپنے نفسانی خواہشات کی زندگی گزارے یا معاشرے کی زندگی گزارے، اس نے اللہ کی نصیحت کو چھوڑ دیا۔ اس کا صبح سے شام تک اس کا کاروبار، اس کی رشتہ داری، اس کا ملنا جلنا، اس کا لین دین، اللہ کی نصیحت کہیں نہیں، ہر جگہ وہ اپنی منمانی زندگی جی رہا ہے۔ اب آئے سنیں، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ اللہ روحی زندگی نہیں جی رہا ہے، سنتوں کی پابندی نہیں، فرائض کی پابندی نہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی ساتھ رہنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شیطان جو ہے ساتھ میں تو ہر کسی کے شیطان رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر مسلط ہو کر کے رہتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روک دیتے ہیں۔ پھر وہ شیطان اس کو اصل راستے سے روک دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بے شک وہ سیدھا راہ پر ہے، لیکن یہ کیا سمجھتا ہے یہ شخص کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ والوں میں سے ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ جب یہ حشر کے میدان میں جائے گا تو شیطان کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ شیطان کون؟ کس کو شیطان کہتے ہیں؟ شیطان وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان وہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ تو یہ مشرکوں کو یعنی اللہ کے شرک کی طرف، کفر کی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ اپنے دشمن کو دیکھے گا، یعنی شیطان کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان مشرقوں کی دوری ہوتی، دو مشرقوں کی دوری ہوتی، یعنی پورب اور پچھم میں جیسی دوری ہوتی ہے ایسی دوری ہوتی،
یہ کب آرزو کرے گا؟ حشر کے میدان میں جا کر کے آرزو کرے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی کہ ہم آج ان سے ایسی دوری بنا لیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو منمانی زندگی جیتے ہیں، اللہ رخی، اللہ رب العزت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں جیتے، جو شیطان ہیں، تو ان سے ہمیں ابھی ایسی دوری بنا لینی ہوگی، ورنہ حشر کے میدان میں صرف حسرت ہی حسرت رہے گی۔ حشر کے میدان میں جانے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر برا ساتھی جو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ایک برا ساتھی ہے، اس کے تعلق سے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان تو ہر کسی کا ساتھی ہوا کرتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہر کسی کا ساتھی نہیں، ہر کسی کو یہ وسوسہ کرتا ہے، لیکن کوئی لوگ اسے ساتھی بنا لیتے ہیں اور کوئی اسے جھڑکتے رہتے ہیں۔ جھڑکتے کیسے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا کہہ کر کے اس کو جھڑکتے رہتے ہیں، اس کے وسوسے کو انکار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو یا اللہ رب العزت کے احکام کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، مسلم نے روایت کیا، امام مسلم نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جن کو مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جب ایک بچہ ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، تو ایک جن اللہ رب العزت اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے۔ مقرر کر دیتا ہے یعنی اس کے وہ ساتھ رہے گا پوری زندگی، اور جن یہاں پہ شیطان سے مراد ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، جیسے اکثر اس کو ہمزاد بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک جنات جو ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ اب جیسے کوئی جادوگر، جب کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہ کئی طریقے سے اس کے دماغ کو کفر کے لیے آمادہ کرتا ہے، اللہ کی شریعت سے انکار کراتا ہے، شرک کرواتا ہے۔ جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے اپنی پریشانی کو لے کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے۔ یا تو وہ نیچے سے اوپر ایک دھاگے کو رکھ کر کے اور ناپے گا، پھر تھوڑی دیر کچھ پڑے گا، پھر ناپے گا اور کہے گا دھاگا چھوٹا ہو گیا۔ یا اس کے ماں کا اور باپ کا نام پوچھے گا، یا فلاں فلاں کا نام پوچھے گا اور کچھ گنتیاں لکھے گا، اور گنتیاں لکھتے 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 کم کرے گا، اور پھر وہ فال نکلوائے گا، کوئی چیز پھینک کر کے اور اس کو اٹھانے کا کہے گا۔ اس قسم کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ طریقے ہوا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کیا کہتا ہے، تمہارے اوپر کسی آسیب کا اثر ہے، کسی جنات کا اثر ہے۔ تو اس وقت آپ اس کو یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث بتائیں کہ بیوقوف، شیطان کا اثر تو ہر کسی کے اوپر رہتا ہے، وہ ہر کسی کو وسوسہ کرتا ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے کہ شیطان کا اثر ہے، کوئی باہری اثر ہے؟ ارے یہ باہری اثر، یہ شیطانی اثر تو ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ کر کیا لے گا شیطان؟ اگر ہے تو ہے، وہ کر کیا لے گا؟ کیا طاقت ہے اس کے اندر؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ اس کا جال مکڑی کے جال کی طرح ہے، اور مکڑی کا جال کتنا کمزور ہوتا ہے۔ شیطان سوائے وسوسے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسا وسوسہ ڈالتا ہے وہ؟ جیسے اگزامپل کے طور پر، پچھلے ٹائم پہ ایک کلاس میں ایک آیت آئی کہ ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق میں بیٹھ کر کے، یعنی آسمان سے لائے ہوئے ایک جانور کے اوپر بیٹھ کر کے، براق پہ بیٹھ کر کے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ شیطان نے فوراً وسوسہ کیا کہ ایک جانور پہ بیٹھ کر کے ایک ہی رات کے چند لمحے میں ایک دیش سے دوسرے دیش چلے گئے، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم نے بتایا کہ وہ ساتوں آسمان کا سیر کر کے آئے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ وسوسہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کے وسوسے کو زائل کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کہ ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، اور اس سے سچی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس شیطان کا مکر و فریب ختم ہو گیا، اتنا کمزور ہے یہ ہمیں اٹھا کر کے اور مسجد سے میخانے میں نہیں بیٹھا سکتا، یہ ہمیں حلال کمائی سے حرام کمائی کے اوپر نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف وسوسہ کرتا ہے کہ اٹھا لو، اتنا فائدہ ہو جائے گا، وہ غیر محرم عورت جا رہی ہے اسے دیکھ لو، بہت اچھا لگا، یہ تھوڑا تھوڑا بس وسوسہ کرتا ہے۔ پھر انسان اس کے وسوسے پر، یعنی اس کے حکم پر، اس کے آرڈر پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں پر اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یہ بھی بات ڈالتا ہے،
جیسے اس حدیث کے اندر آگے آئے گی بات کہ یہ صرف شیطان ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اللہ رب العزت رکھتا ہے، اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف اکساتا ہے، اور شیطان اس کو برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ تو شیطان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے ڈر کیوں؟ ڈرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اثر ہے آصف کا، کوئی دقت نہیں۔ جب بھی اس کے وسوسے آ رہے ہیں ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں، معوذتین پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام کی ذکر و اذکار کریں، سنتوں کی پابندی، فرائض کی پابندی کریں۔ یہ شیطان دیکھ کر کے عمر فاروق کو دیکھ کر کے بھاگتا تھا، کچھ پڑھتے نہیں تھے عمر فاروق۔ تو یہاں پر اس حدیث کو پھر سے دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کے ساتھی جن کو مقرر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا۔ اب دیکھیے کتنا پیارا سوال کہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں بات آ جاتی اگر یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ ساتھی تو صرف نافرمانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے یا کافروں یا مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سوال کو کر کے اور پورے اشکال کو ختم کر دیا۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع بن گیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سو وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی جن میں سے ہے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2814۔ تو بہرحال یہ جو ساتھی ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا آیت نمبر 13 کے آخر حصے میں، اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے، وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کر کے آئے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، ان سب کو لے کر کے میں جہنم کے اندر جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیطان کے وسوسے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جنت ہے، اللہ کا بنایا ہوا وہ مہمان خانہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے مطیع اور فرما بردار لوگوں کو، جنہوں نے اللہ روحی زندگی جی ہے، جن کا ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جن کی نماز، جن کا روزہ، جن کا قربانی، جن کا جینا اور جن کا مرنا اللہ رب العزت کے لیے تھا، یعنی اللہ کے رنگ میں جو رنگ گئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہاں کہ وہ جو چاہے اور جیسی جنت میں چاہے اس میں داخل کرے۔ تو یہ جنت کیسی ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن یہ جنت کن کو دی جائے گی، یہ اصول اللہ رب العزت نے 100 جگہ 100 مقام پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو۔ یہاں پر بھی یہی 2 شرط بتائی گئی کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان یعنی جن کا عقیدہ صحیح تھا، جن کی توحید صحیح تھی، اور جب عقیدہ اور توحید صحیح ہو گیا اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا۔ بس یہ 2 مطالبے اللہ رب العزت نے کیا ہے انسان سے کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو، اخلاص کے ساتھ نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، اور اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے ایسے باغ میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ کون سے باغ ہیں اور کیسے باغ ہیں؟ بہت سے اس کے تذکرے ہم سنتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ ان کے اس جنت میں ایسے پھل ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی، اور خواتین کے لیے مرد کے تعلق سے سنتے ہیں کہ ایسے خوبصورت مرد ہوں گے جن کے حلیہ یا جن کا ڈیل ڈول ہر جمعہ یا ہر ہفتے بدلا جائے گا۔
ایسی جنت جس کے بارے میں بہت کچھ ہم سنتے ہیں، لیکن ان سب کے سامنے اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ جنت واقعی میں کیا چیز ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم شریف حدیث نمبر 2825 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر ہوئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر ہوئے، آپ کی ایک کلاس میں حاضر ہوئے۔ اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی، یعنی جنت کے کو کئی اینگل سے آپ نے بتایا ہوگا کہ اس کی مٹی ایسی ہے، اس کی جو ریت ہے وہ کیسے ہیرے اور جواہرات کی ریت ہوگی، اور مشک اور انبر کا اس کے اندر جو ہے گارا ہوگا، مٹی ایسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ جو جنت کے تعلق سے ہم سنتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری صحابہ کہتے ہیں کہ بہت ساری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، یہ ہے آج کے آخر میں فرمایا، میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت میں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت ہے جو اپنے بندے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ مہمان خانہ بنایا ہے، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی۔ تو جو ہم یہ سنتے ہیں یہ صرف ہم اتنا سنتے ہیں جو ہم سمجھ سکیں۔ اصل میں جو جنت کی نعمت ہے اس کو ہمیں سنایا ہی نہیں گیا، کیونکہ اس کو سمجھنے کی بھی ہمارے اندر وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے اس نعمت کو، اور نہ کسی کان نے اسے سنا ہے، کسی کان کو سنایا نہیں گیا اس نعمت کے بارے میں، اور نہ ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے، مطلب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کے لیے تیار کی ہے، وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور عمل صالح والا بنا دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 2825، آیت نمبر 15۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اسے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ جو دین آیا ہے، جیسے کفار مکہ کی یہ سوچ تھی کہ یہ چند غلام لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں اور چند ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کو مکہ سے مار کر کے نکال دیں گے، ان کی دولت چھین لیں گے، ان کا گھر بار چھین لیں گے، تو یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کبھی یہ خیال کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ان کے ساتھ ان کی فکر، ان کا مشن، ان کی سوچ سب ختم ہو جائے گی۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ دین تباہ اور برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوچ، اور آج بھی اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، یعنی ایمان والوں کی مدد نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کی مدد نہیں کروں گا، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے کی مدد نہیں کروں گا، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اس کے تعلق سے چند آیت دیکھتے ہیں، سورہ مومن آیت نمبر 51۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم ایمان والوں کی بھی اور رسولوں کی بھی اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے۔ تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم اس شہر میں رہنے نہیں دو گے، تم ان کو بدنام کرو گے، تم ان کو نکالنے کی کوشش کرو گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، ان کی مدد کرنے والا تو وہ ہے جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی
یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے مدد کا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اس دن بھی جب وہ گواہوں کو اٹھائے گا، اور گواہی کئی قسم کی ہے کہ ہمارا پیر بھی گواہی دے گا، ہمارا نام اعمال بھی ہماری گواہی کے لیے ہوگا، اور وہ فرشتے بھی ہماری گواہی کے لیے ہوں گے، اور ان سب کے اوپر ہمارا خالق ہماری گواہی کے لیے ہوگا۔ تو اس دن بھی اللہ رب العزت ان ایمان والوں کی مدد فرمائے گا۔ سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے، سورہ صف آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، یعنی اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ آپ غور کریں کتنی اہم بات کی ہے اللہ نے، کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور ایک طرف یہ چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کفر کی دنیا کو، اللہ کی باغی دنیا کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے نور کو، یعنی میرے دین کو چلنے والے اور دین کو پہنچانے والوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ختم کر دیں گے، یہ بولیں گے اور ختم ہو جائے گا، یا یہ پھونکیں گے۔ ان کی پوری طاقت کو اللہ رب العزت نے صرف یہ کہا کہ یہ منہ ہے، منہ بازی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ پھونک ہے ان کے منہ کی، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، یعنی اپنے دین کو پورا نازل کرنے والا ہے اور اس کو ثابت کرنے والا ہے۔ اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں، تو اس سے پتہ چلا کہ اس دین کو اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، جنہیں انکار کرنے والا یعنی کافر کہتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اپنے رسولوں کو ہدایت یعنی اللہ رب العزت کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، زندگی گزارنے کے طریقے کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تمام زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو ہم نے خود اپنے سوچ سے بنا لیے، ان سارے طریقے پہ اس طریقے کو غالب کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے۔ اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرک جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کتنا بھی ناپسند کرے اور کتنا بھی روکنے کی کوشش کرے، اللہ نے فرمایا کہ اس دین کو میں غالب کر کے رہوں گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 23 سال کی ایک چھوٹی سی مدت میں اس دین کو اللہ رب العزت نے نافذ کیا۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اور 119 بھی آپ نوٹ کر لیں، اس پہ بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ٹکڑوں پر ہی، یا ہمارے کہنے پر، یا ہمارے مدد پر، یا ہماری سپورٹ پر ہی ان کا دین بچے گا یا چلے گا، ان کی اس خیال کو اللہ رب العزت نے کراس کیا، غلط کیا، کہ تم چاہو یا نہ چاہو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنی طاقت، اپنی حکم سے اس دین کو نافذ کرے گا۔ پھر سے دیکھیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہیں کرے گا، جو یہ ایسا سمجھتا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو چاہے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر، یعنی اس کی سوچ تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے۔ مطلب یہ بہت غصے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ دین کیوں نازل ہو رہا ہے، اور یہ کیوں اس شریعت کے اوپر چل رہے ہیں، کیوں شراب کو منع کر دیا گیا، چوری اور زنا اور ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ، یا ان کو نکال دینا، یا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ انہیں بہت برا لگ رہا ہے یہ سماج، یہ ایسا صالح معاشرہ۔ تو انہیں یہ کتنا بھی برا لگے، اگر ان کو بہت برا لگ رہا ہے تو یہ ایک تدبیر کریں۔ اور تدبیر کیا کریں؟ ایک رسی لگائیں۔ اس کی دو تفسیر کی ہے مفسروں نے۔ ایک تو یہ کہ یہ اس رسی سے اوپر چڑھے اور اللہ رب العزت جو رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہا ہے اس کو روک لے، اگر یہ روک سکتے ہیں تو۔ جو رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ کا دین نازل ہو رہا ہے، اور اس دین پر جب لوگ عمل کرتے ہیں تو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے جب پانی آتا ہے اور اپجاؤ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے اندر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر سے اچھے پھول پھل نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اللہ کی وحی آتی ہے
تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے اندر سے نیک اعمال نکلتے ہیں اور یہ برکت کا باعث ہوتے ہیں. تو تم ایک رسی بنا لو اور اوپر چڑھو اور رحمتیں اور برکتوں کو روک لو. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ رسی بناؤ اور اس کا پھندا بنا لو اور پھانسی لگا لو اور مر جاؤ. جو چاہو وہ تدبیر کرو، لیکن اللہ رب العزت تم پھانسی لگا کر کے اور اس رسی سے مر جاؤ، لیکن اللہ رب العزت تو اس دین کو لا کر کے رہے گا، اللہ کے نبی کی اور دین پر عمل کرنے والوں کی مدد کرے گا اور اس کو غالب کر کے رہے گا. آیت نمبر 16. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ کی صورت میں نازل فرمایا. واضح آیتیں، اس قرآن کے اندر جو آیتیں وہ صاف ستھری، یعنی اس کے احکام و مسائل، ان کی وصیتیں اور نصیحتیں بالکل صاف ستھری ہیں. کس رب کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جو تمہارا رب ہے، جس نے زمین آسمان اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس نے تمہیں آنکھ اور کان اور دل دیا، جس نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا، جس نے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دیا. اس سے خالق کی عبادت کرو، اپنے بنائے ہوئے کی عبادت. مطلب صاف ستھری باتیں ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ پچھلے جو انبیاء آئے تھے وہی انبیاؤں کی کڑی اور انہی کتابوں کی یہ کڑی ہے. تو ایسی صاف اور محکم آیتیں اس کے اندر اللہ نے نازل کی، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا. اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے یہ دین اور ہدایت اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 23 کے اندر ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ریب نہیں، جس کے اندر شک نہیں. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کو جاننے والا ہے، جو ساری کائنات کے بنانے اور چلانے والے سے ڈرنے والا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. اور پھر وہ تقوی والے کی، متقی کی صفت اللہ رب العزت نے 5 صفتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمائی. تو یہاں پہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ جو کام کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت جو کام کرے اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کا دنیا اور اس کا حکم. لیکن لوگ جو کام کرتے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. یعنی اس کے حکم، اس کی رحمت، اس کے عدل یعنی انصاف، علم اور اس کے غلبے اور عظمت کی وجہ سے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ہدایت چاہتا ہے، کون اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، جو اللہ رب العزت سے کی طرف جاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 17. بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہاں پہ فرقوں کا ذکر کیا گیا، 6 فرقوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت، اور پھر اس کے بعد فیصلے کی بات کر رہا ہے. یعنی ان کے بیچ میں جو فرقے ہیں، ان کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے. آئے دیکھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، یہ دوسرا فرقہ، اور جو صابی یعنی بے دین ہے، اور نصارے، یہ اس کے تعلق سے، صابی کے تعلق سے سورہ بقرہ کی میں تفسیر گزر چکی ہے. اور نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور مجوسی آگ پرست، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ غور کرنے والی بات ہے جو 6واں فرقہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یعنی یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو اللہ کا درجہ دیتے تھے. اللہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، کسی اور کو بھی حاجت و مشکل کشا سمجھتے تھے. تو ان کو بھی ایک فرقہ اللہ رب العزت نے یہاں پر گنا. تو بے شک اللہ ان کے مابین یعنی ان کے بیچ میں قیامت میں فیصلہ کرے گا. یہ نہ سمجھیں
کہ ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں، جس انداز میں جی رہے ہیں، جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم جئیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں زندہ کرے گا اور ان کے مابین فیصلہ بھی کرے گا کہ تم میں کون اپنی مرضی سے زندگی جیتا تھا اور کون اس کے خالق کی مرضی سے زندگی جیتا تھا، کون اس کے رب کی مرضی سے زندگی جیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اسے زندہ کر کے اور اس کے سامنے حاضر کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ یہاں پر تو ہر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، لیکن اصل میں وہی صحیح ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی جی رہا ہے۔ تو بے شک اللہ ان کے مابین یعنی ان کے بیچ میں یوم قیامت، اس دن جو قیامت کے دن ہوگا، فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے، ہر شے پر اللہ گواہ ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ آیت نمبر 18، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور جو عبادت کے لائق ہے، جو خالق ہے اور اس کا جو کریٹ کرنے والا اور جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہے، جو کریشن ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کی ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ اب ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر سے آئے دیکھیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے۔ تو سورج اللہ کو کس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں؟ اس تعلق سے ایک حدیث جو صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو جانتا ہے تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کب کہتے تھے اللہ اور رسول عالم؟ یہ اس وقت کہتے تھے جب شریعت کی بات ہوا کرتی تھی، جب احکام و مسائل کی بات ہوا کرتی تھی، دین کی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب امر کی بات ہوتی تھی، جب اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کی بات ہوتی تھی، اللہ کی مشیت کی بات ہوتی تھی، غیب کی بات ہوتی تھی کہ جیسے کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ عالم، اللہ صرف جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ عالم، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن شریعت کی بات ہے تو اس وقت صحابہ کہتے تھے اللہ اور رسول عالم۔ جیسے ایک بار ایک صحابی سے نبی مکرم نے کہا کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا، معاذ رضی اللہ عنہ نے، اللہ اور رسول عالم، یعنی اس کا علم شریعت ہے، اس کا علم نبی مکرم کو ہے، لیکن جو اللہ کا امر ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے۔ تو یہاں پہ صحابی نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا سوال تھا کہ سورج کہاں جاتا ہے تمہیں پتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ رسول عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاتا ہے عرش کے نیچے، یعنی سورج عرش کے نیچے جاتا ہے، نیچے سجدہ کرتا ہے، سورج عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایک دن اور اجازت طلب کرتا ہے کہ کیا میں دنیا کے اوپر نکل جاؤں؟ اللہ اجازت دیتا ہے اور وہ دنیا کی طرف نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ایک ایک دن ہمارے اوپر طلوع ہوتا ہے، یہ سورج اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر آگے نبی مکرم نے فرمایا ایک دن اس سے کہا جائے گا جب وہ سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت مانگے گا کیا میں دنیا کے اوپر طلوع ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت ایک دن ایسا آئے گا کہ کہے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جاؤ، اور وہی قیامت کا دن ہوگا، یعنی دوسری دشا سے سورج نکل جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں مسلم ہے، اس لیے پہلے مسلم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 401 اور دوسری حدیث 159، بخاری شریف حدیث نمبر 3199، بخاری 3199۔ پھر سے دیکھیں
مخلوق میں ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان مخلوقوں میں سے کچھ مخلوق کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 18 کے اندر، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ۔ درخت کس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں اس تعلق سے بھی ایک حدیث سماعت فرمائیں، جسے امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مطلب ایک صحابی ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں، اور وہ نبی مکرم سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، رات میں نے خواب میں دیکھا، مطلب ان نے اپنا خواب ذکر کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدے کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے سنا کہ وہ درخت سجدے میں کہہ رہا تھا، وہ درخت میں نے اس کو دیکھا خواب میں کہ وہ بھی سجدہ میرے ساتھ کرنے لگا، اور وہ سجدے میں کہہ رہا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے، اور اس کے سبب سے تو گناہ کے بوجھ مجھ سے دور کر دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے، مطلب اس کا جو اجر ثواب ہے اپنے ہاں لکھ لے، اس کو ذخیرہ بنا دے، اور تو اس سجدے کو میرے طرف سے ایسے ہی قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو تو نے اے اللہ قبول فرمایا تھا، ویسے ہی تو میرے سجدے کو بھی قبول فرما دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدے کی تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں وہی کلمات کہہ رہے تھے جن کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا، اس نے درخت کے حالت سجدے میں یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 579، ابن ماجہ حدیث نمبر 1053۔ اصل میں جس طریقے سے نماز کے سجدے کی کئی دعائیں آتی ہیں، اسی طریقے سے تلاوت کے سجدے کی بھی دعائیں ہیں۔ جیسے نماز کے سجدے میں ہم دعا پڑھتے ہیں، نماز کی جو سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور دوسری دعا جو بہت ہی جامع دعا ہے جو نبی مکرم فرض نمازوں کے اندر ضرور پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ دعا، اور اسی طریقے سے سجدے کی بھی الگ الگ دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے چند دعا جو ہے سماعت کریں جو نسائی اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ نسائی کی ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ پڑھتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی لیے مطیع ہوا، تو میرا رب ہے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنا صاف ستھرا کلمہ ہے، میرے چہرے نے، یعنی یہ غرور سے اٹھا ہوا چہرہ، یہ غرور سے تنی ہوئی ناک، یہ اس کے سامنے، اس کی چوکھٹ میں، اس کے سامنے میں نے ذلیل کر دیا، اپنے ناک اور ماتھے کو رکھ دیا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے اپنے، پھر سے دیکھیں آیت دعا، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، مطلب میری صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھ بنائے۔ بابرکت ہے اللہ تعالی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا اور نسائی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام نسائی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1128۔ نبی کریم، اور ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، اور حدیث نمبر ہے 3425 ترمذی کا، اور یہ دعا کو عربی میں ہی کرنا ہے جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں پڑھتے، سجدہ وجہ الذی خلقہ وشق
समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही, मेरा चेहरा उसके आगे सजदा रेज हुआ जिसने उसे उसकी कुदरत व कुव्वत के साथ पैदा किया, जिसने उसे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें दी। फिर से देखिए इसका तर्जुमा कितना प्यारा है। मेरा चेहरा उसके आगे सजदा रेज हुआ, यानी उसके आगे मैंने अपने आप को झुका दिया, उसके हुक्म के सामने अपने आप को मैंने रख दिया, उसके सामने मैंने अपने गुरूर को, अपने तकब्बुर को खत्म कर दिया, उसके सामने मैं अपने आप को मैंने जलील कर दिया, उसके सामने उसकी खुशनुदी और अपनी खुशी से मैंने उसके सामने अपने आप को रख दिया। सजदे का यही मतलब है कि अपनी खुशी के साथ अपने आप को जलील और तजल्लुल अपने रब के सामने कर देना। और एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे प्यारा कब लगता है? एक इंसान, एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे प्यारा, सबसे अच्छा उस वक्त लगता है जब वो अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाता है। सजदा रेज ये रस्म नहीं, दिल और सोच और समझ के साथ अपने नफ्स को उसके खालिक के सामने उसकी चौखट में रख देना, यह सजदा है समझ के साथ। और उसमें ये अल्फाज को आप देखें, मेरा चेहरा उसके आगे सजदा रेज हुआ जिसने उसे अपनी कुदरत व कुव्वत से पैदा किया, जिसने उसे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें दी। तिरमिजी हदीस नंबर 3425। और भी इस तरीके से 6 रिवायतें हैं जो आपके ग्रुप में इंशाअल्लाह ताला मैं पोस्ट कर दूंगा। वक्त की किल्लत की वजह से उन हदीसों को मैं छोड़ रहा हूं। सजदे के ताल्लुक से यहां पर जो ये सजदा आया है, अभी आयत कंप्लीट नहीं हुई, फिर से देखते हैं आयत। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह को सजदा करता है जो कोई आसमानों और जो कोई जमीन में है, सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से लोग भी, और बहुत सो पर उसका अजाब साबित हो गया। चलिए इस आधी आयत को हम बाद में लेते हैं। यहां तक हम देखते हैं सजदे के ताल्लुक से। तो ये सजदे की आयत थी। और सजदा तिलावत का सजदा, इस पे सहाबा मुत्तफिक है, सहाबा का इजमा है और कि तिलावत के सजदे हैं। और इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें आपको मिल जाएगी, जैसे चंद हदीस मैंने आपको बयान किया। कुरान में 15 सजदे के ताल्लुक से आया है, कुछ इख्तिलाफ भी इसमें हुआ है। बहरहाल 15 सजदे। सजदा तिलावत सुन्नत है। नमाज में भी अगर जैसे हम नमाज के अंदर हैं और सजदा तिलावत आ गया तो सजदा पहले करेंगे और फिर उसके बाद आगे की आयत को शुरू करेंगे। और सजदा अगर बाहर हम नमाज के बाहर हम कुरान पढ़ रहे हैं और सजदा आता है तो हमें सजदा करना है। यहां पर इस सूरह के अंदर सूरह हज की इतनी फजीलत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 सजदे आए हैं। उसके ताल्लुक से भी आप एक हदीस सुने। और सजदे के ताल्लुक से इमाम मुस्लिम ने एक बहुत प्यारी हदीस लाया है, मुस्लिम हदीस नंबर 81। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्न आदम सजदे की आयत को पढ़ता और सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोने लगता है। शैतान अलग होकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्न आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा किया और उसके लिए जन्नत है, और मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया मगर मैंने इनकार किया और मेरे लिए जहन्नम है। तो शैतान को इतना बुरा लगता है किसी शख्स का सजदा करना, यानी अपने गुरूर और तकब्बुर को अपने रब के सामने उसने रख दिया, उसने अपनी ख्वाहिश को उसके सामने रख दिया और उसका मुती और फर्माबरदार हो गया अपनी खुशी के साथ। जब ये सजदा पूरे एहसास के साथ बंदा करता है तो शैतान इस तरीके से गमनाक होता है कि वो रोने लगता है और कहता है कि हाय अफसोस, इसने तो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दिया, उसकी चौखट में अपने सर को डाल दिया, और वो रोता है। मुस्लिम हदीस नंबर 81। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम अहमद ने उक़बा बिन आमिर की रिवायत को बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या सूरह हज को 2 सजदों की वजह से बाकी तमाम सूरतों पर फजीलत हासिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। तो जो ये 2 सजदे न करे
تو وہ انہیں نہ پڑھے، مطلب اس سورت کو نہ پڑھے جو یہ 2 سجدے نہ کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. دلیل لکھ لیں جلدی جلدی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1402، جامع ترمذی حدیث نمبر 578، اور بھی دوسری جگہ یہ ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 175 کے اندر سے آپ اس کو اور بھی نوٹ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور اکرام کہ وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے اپنے آپ کو یا اپنے سر کو رکھتا ہے. کسی مخلوق کے سامنے رکھ کر کے وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ خالق کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر کے اور اپنے اعزاز اور اپنے مقام اور مرتبے کو وہ جانتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی آیت کے اندر، اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے. یہاں پر یہ بات کیوں آئی؟ ایک تو وہ لوگوں کی بات آئی جو سجدہ اللہ رب العزت کو کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے. تو جو سجدہ اللہ کو نہیں کرتے اور اللہ کی مخلوق کو کرتے ہیں یا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تو ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا، یہ عذاب کا باعث ہو گیا. اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. وہ ذلیل ہو گیا نا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے خود بنائی ہوئی چیز یا اپنی اس کی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ ایک خود فقیر اور کسی فقیر کے سامنے وہ جھک رہا ہے. اور اسے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی زندگی میں بھی ذلیل کرتا ہے. تو عزت دینے والا اللہ ہے، اور بے شک اللہ خوب، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. یہ آیت نمبر 18 تھی اور سجدے کی آیت تھی. کلاس کے بعد آپ سبھی حضرات سجدہ ضرور کریں. آیت نمبر 20، یہ 2 جھگڑنے والے گروہ میں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. کون سا 2 گروہ ہے؟ یہ وہی ایک مومنوں کا، ایک ایمان والوں کا، ایک سجدہ کرنے والوں کا، ایک توحید والوں کا، اور ایک توحید کا انکار کرنے والوں کا، ایک سجدے کا انکار کرنے والوں کا، ایک شرک کرنے والوں کا. تو 2 ہی گروپ تھے اور ہمیشہ 2 ہی گروپ رہے، ایک نبی کے ماننے والے اور ایک نبی کا انکار کرنے والے. یہاں پہ 2 گروپ سے جو مراد ہے یہی ہے. لیکن اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت، یہ 2 جھگڑنے والے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی، اور عتبہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب وہ بدر میں ایک دوسرے کے بالمقابل جھگڑ رہے تھے. اسے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر سے بیان کیا ہے. تو پھر یہ بات بھی وہیں جا کر کے ملی کہ ایک طرف حضرت حمزہ تھے اور ان کے 2 ساتھی تھے، اور یہ جنگ بدر کا نقشہ ہے. اور دوسرے طرف کفار کی طرف سے جس نے سجدے سے انکار، جس نے اطاعت و فرمانبرداری اور جس نے توحید کا انکار کیا تھا، مشرکوں میں سے تھا، یعنی شیبہ، یہ ان کے طرف کا 2 آدمی تھے. اور جنگ ہونے کے پہلے یہ 3 لوگ ادھر سے اور 3 لوگ ادھر سے آ کر کے جنہوں نے جھگڑا کیا تھا یعنی آپس میں لڑے تھے، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیس کہتے ہیں کہ انہیں، اس کو بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4348. کیس کہتے ہیں کہ انہوں نے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. اور وہ 3 کون لوگ تھے؟ وہ 3 سعادت مند کون لوگ تھے؟ ان کو ضرور نوٹ کریں. یعنی علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ. حضرت عبیدہ
یہ 3 ادھر سے گئے تھے اور ادھر سے 3 بدبخت، وہ کون تھے؟ اس میں پہلے شیبہ بن ربیہ، دوسرا عتبہ بن ربیہ، اور تیسرا ولید بن عتبہ۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری 4744۔ تو یہ 3 لوگ ادھر سے اور 3 لوگ ادھر سے گئے تھے، اور یہ جھگڑنے والوں کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ آیت کے تعلق سے اور ایک قول سنیں جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 میں روایت کیا گیا۔ نیز ایک دوسری روایت کے مطابق مجاہد اور عطا سے اس آیت کریمہ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ مومنوں اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ رائے جو ہے یہ الگ نہیں ہے، وہاں پر بھی مومن اور کافر 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، اور یہ قیامت تک آنے والے مومن اور اللہ رب العزت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ پھر سے آیت کو سماعت فرمائے، آیت نمبر 19۔ یہ 2 جھگڑنے والے گروہ میں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ کس کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اپنے رب کے بارے میں، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے سورج چاند زمین آسمان کو پیدا کیا، جس نے اسے کان آنکھ اور دل دیا، جس نے اسے اس کی صورت بنائی، جس نے اسے انسان بنایا، جو زمین میں سے اس کے لیے رزق نکالتا ہے، آسمان سے اس کے لیے بارش برساتا ہے، وہ رب جو اس کا خالق مالک ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کیا کہ وہ میرا رب نہیں، جسے اس نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا ہے، یا اس نے جس کو بنایا ہے اس کی مخلوق میں سے وہ رب بنا کر کے اور جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے تو یہ وہ 2 گروہ ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یہ ہے وہ کفر جس نے اپنے خالق کا انکار کر دیا، جس نے اپنے مالک کا، جس نے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا کا انکار کر دیا۔ کسی اور کو اس نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، کسی اور کو اس نے رزق کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، کسی اور کو خالق، کسی اور کو مالک سمجھ لیا۔ اس کا یہ انجام اب دیکھیے، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، مطلب وہ آگ کے کپڑے پہنیں گے۔ کون سی آگ؟ جو اس آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ اور کس نے فرمایا یہ بات اس ہستی کی زبان مبارک سے نکلی ہے جنہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آگ سے 69 گنا تیز آگ ہے، اس آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے جب وہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وقت ختم ہوا نہیں تو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا، چلیے حدیث بھی سنیں آپ۔ ابن جریر نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا، ان کے سر پر جب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو وہ کھوپڑی سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، تو وہ پیٹ کے اندر کے تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو 2 پاؤں کے تلے سے نکل جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کھولتا ہوا، اور آپ غور کریں کہ 69 گنا تیز آگ میں جس پانی کو کھولایا جائے اور اس کو اگر سر کے اوپر سے ڈالا جائے تو نبی مکرم نے فرمایا کھوپڑی کو پھاڑ دے گا اور پیٹ کے اندر جائے گا، پیر کی اتلیوں کو پھاڑ کر کے، اور پیر کے نسوں سے نکل کر کے اور نیچے آ جائے گا، ایسا پورے جسم کو وہ چھلنی کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے پہلے حالت میں لوٹا دیا جائے گا، پھر اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 175۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2582۔ ایسی سخت ترین وہ جہنم ہے، ایسا اس کے اندر پانی کہ جو سر کے اوپر ڈالا جائے گا تو پیر سے جسم کو پھاڑتا ہوا اور پیر سے وہ نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اس سے سب کچھ گل کر کے ختم ہو جائے گا جو پیٹوں میں ہوگا، کھالیں بھی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے،
مطلب ایسے وہاں پہ فرشتے جن کو ذرا سا بھی رحم نہیں آئے گا، وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار، اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے وہ انسان کو ماریں گے تو چکنا چور کر دیں گے، اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو چتڑے اس کے اڑا دیں گے، اور پھر اللہ حکم دے گا اور پھر انسان بنے گا، پھر سے انسان پیدا ہوگا۔ اور وہ جب بھی مارے غم کے ان سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، جہنمی جہنم سے نکلنے کا جب ارادہ کریں گے مارے غم کے، مارے افسوس کے، تو اس میں لوٹا دیا جائے گا، اس سے فرشتے مار کر کے پھر اس جہنم میں اسے لوٹا دیں گے، اور کہا جائے گا بے شک جلانے والا عذاب کا مزہ چکھو، جس عذاب کا تم انکار کرتے تھے، اپنی من مرضی زندگی جیتے تھے، اس عذاب کا اب مزہ چکھو۔ اور یہ چکھا جائے گا سورہ سجدہ آیت نمبر 20 کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 20 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کا عذاب کا تم جھٹلاتے تھے اس کا آج مزہ چکھو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی جہنم جو تیرا غضب ہے، جو تیرا غصہ ہے، اے اللہ ایسی جہنم جس کو تو نے اپنے نافرمان لوگوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے تیار کیا ہے، اے اللہ ایسی جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہم سب کو ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسی جنت میں داخل فرما جس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی کان نے اس جنت کے بارے میں اس کا تذکرہ سنا، نہ کسی آنکھ نے ایسی چیزیں دیکھی، ایسی نعمتیں دیکھی، اور نہ کسی دل کے اندر ایسے خیالات گزرے ہیں کہ یہ نعمت بھی ہونا چاہیے، وہ نعمت بھی ہونا چاہیے۔ ایسی جنت جو تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ ایسا ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور ایسی جنتوں کے اندر اور ایسے نیکوکاروں کے اندر ہم سب کو تو شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔